اس کے بعد ایک تیسرے گروہ کا ذکر ہے اور یہ ہے مخلفین کا، پیچھے رہ جانے والے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ اور اوپر تین کے، کیا یعنی اللہ تعالیٰ مہربان ہوا تین صحابہ پر. دراصل یہ آیت پیچھے کی آیت 106 سے متعلق ہے، جہاں پر سرسری طور پر یہ ذکر ہوا تھا کہ کچھ اور لوگ ایسے ہیں جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے. اب یہاں ان سے متعلق جو حکم ہے وہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور اوپر تین کے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. خلفو کا یہاں وہی مطلب ہے جو مرجونا کا تھا، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کیا گیا اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی. حتیٰ یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض جب تنگ ہو گئی ان پر زمین، بما رحبت باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، وضاقت اور تنگ ہو گئے علیہم ان پر، انفسہم ان کے نفس، وظنوا اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی سوائے اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے. ثم تاب علیہم پھر وہ ان پر مہربان ہوا، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ بے شک اللہ تعالی هو التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ بہت ہی اہم واقعہ ہے تین صحابہ کے بارے میں. اس کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں اور اس کی روشنی میں ہم اپنے اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ بعض اوقات ہم دین کے ساتھ بہت تساہل کا معاملہ برتتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نقصان نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں صحابہ بہت مخلص تھے، انہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں کی تھیں، لیکن اس نازک موقع پر جب ان سے کچھ کوتاہی ہوئی تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اور کس طرح ان کی توبہ قبول کی گئی. اور یہ تین صحابہ کون تھے؟ یہ تین صحابہ حضرت کعب بن مالک جو مشہور شاعر ہیں، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ ہیں. یہ تینوں انصار میں سے تھے. ان کے بارے میں فرمایا الذین خلفوا، خلفوا کا لفظ خلف سے ہے، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے. اس کا کیا معنی ہے کہ ان کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا، یا یہ توبہ ملنے سے یا معافی ملنے سے پیچھے چھوڑ دیے گئے. باقی سب پر تو اللہ مہربان ہو گیا لیکن ان پر ابھی نہیں. میں سوچتی ہوں کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے تو ساری حقیقت ان پہ کھل گئی، لیکن ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارے جو گناہ ہیں یا ہماری جو کوتاہیاں ہیں اور ہم جو اپنے کاموں میں کوتاہی کرتے ہیں اور بعض اوقات کرنے کے بعد سوچتے بھی نہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ تین لوگ انصاری صحابہ تھے جو اس سے پہلے بیعت عقبہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے. یعنی ان کا ماضی کوئی ایسا نہ تھا کہ یہ کوتاہ لوگ تھے یا نعوذ باللہ ان سے کوئی دین کے معاملے میں کمی بیشی ہوئی تھی، مگر اس وقت اتفاقی طور پر بائی چانس وہ ایک بھول کا شکار ہو گئے یا سستی کا شکار ہو گئے. اور منافقین جو اس جہاد میں اپنے نفاق کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ان کو ایسے ہی مشورے دیے جس سے ان کی ہمت ٹوٹ گئی. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس آئے تو ان سب منافقین نے حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کیے، جھوٹی قسمیں کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی باطنی حالت کو اللہ کے سپرد کر دیا اور ان کی ظاہری قسموں کو قبول کر لیا، اور یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. انہیں پرواہ بھی نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. کچھ لوگوں نے ان تین صحابہ کو بھی یہی مشورہ دیا کہ یہ بھی جا کے کوئی بہانہ کر لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے راضی کر لیں، لیکن ان کے ضمیر زندہ تھے. ان کے دلوں نے ملامت کی کہ نہیں، ایک تو ہم جہاد سے پیچھے رہے اور پھر جا کر جھوٹا بہانہ کریں. وہ اس پر تیار نہ ہوئے. یعنی ایک کوتاہی تو ہو گئی، اب اس کو چھپانے کے لیے ایک اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں، کیونکہ جھوٹ کبیرہ گناہ ہے نا. بہرحال 11ویں پارے کے شروع میں آتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ سب لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس عذر بہانے کرنے جب آپ ان کے پاس واپس پلٹو گے. لیکن یہ لوگ بہانہ کرنے کو نہیں آئے. کچھ اور لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ستونوں سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ ہم کھائیں پیئیں گے نہیں جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کھولیں نہیں، معاف نہیں کر دیں. لیکن یہ تین جو تھے یہ ان میں بھی شریک نہیں تھے، لہٰذا ان کا معاملہ پوسٹ پون کر دیا گیا. صحیحین یعنی بخاری اور مسلم میں اور بہت سی اور حدیث کی کتابوں میں ان کا واقعہ تفصیل کے ساتھ ملتا ہے. کعب بن مالک جو شاعر تھے، انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے اور پورے واقعے کو ایک بہترین پیرائے میں بیان کیا ہے جو مختلف کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت کی، میں ان سب میں بجز غزوہ تبوک کے آپ کے ساتھ شریک رہا.
البتہ غزوہ بدر کا واقعہ چونکہ اچانک پیش آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اس میں شریک ہونے کا حکم بھی نہیں دیا تھا اور شریک نہ ہونے والوں پر کوئی عتاب بھی نہیں فرمایا تھا، اس میں بھی شریک نہ ہو سکا تھا، اور میں لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی حاضر تھا۔ یہ کون سی تھی؟ منا کے قریب ایک جگہ ہے جہاں جمرات ہیں، ان میں سے ایک جمرہ کے قریب، اور انصار یعنی مدینہ سے آنے والوں نے یہاں پر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفاداری اور ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تو یہ ان میں بھی تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں، کیونکہ کل انہی کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، تو یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ العقبہ کی بیعت میں بھی میں حاضر تھا، جس میں ہم نے اسلام کی حمایت اور حفاظت کا معاہدہ کیا تھا، اور مجھے یہ بیعت عقبہ کی حاضری غزوہ بدر کی حاضری سے بھی زیادہ محبوب تھی، اگرچہ غزوہ بدر لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، اور میرا واقعہ غزوہ تبوک میں غیر حاضری کا یہ ہے کہ میں کسی وقت بھی اس وقت سے زیادہ خوشحال اور مالدار نہ تھا۔ بخدا میرے پاس کبھی اس سے پہلے 2 سواریاں جمع نہ ہوئی تھیں جو اس وقت موجود تھی، یعنی میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا پیچھے رہنے کے لیے، لیکن ایسا ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ غزوات کے معاملے میں یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو چھپا کے رکھتے تھے، کہ جس سمت میں جا کر جہاد کرنا ہوتا مدینہ سے اس کے اپوزٹ ڈائریکشن سے نکلتے، یعنی ایک وار ٹیکٹک کے اعتبار سے، تاکہ منافقین مخبری کر کے فریق مقابل کو آگاہ نہ کر سکیں۔ یہاں تک کہ غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گرمی تنگ دستی کی حالت میں اس جہاد کا ارادہ فرمایا، سفر بھی بہت دور کا تھا، مقابلے پہ دشمن کی قوت اور تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاد کا کھل کر اعلان کر دیا تاکہ مسلمان اس کے لیے پوری طرح تیاری کر سکیں۔ اس میں شریک ہونے والوں کی تعداد صحیح مسلم کی روایت کے مطابق 10,000 سے زائد تھی، اور حاکم کی روایت میں حضرت معاذ سے ہے کہ ہم اس جہاد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو ہماری تعداد 30,000 سے زائد تھی۔ اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں لکھی گئی تھی، اس لیے جو لوگ جہاد میں نہیں جانا چاہتے تھے ان کو یہ موقع مل گیا کہ ہم نہ گئے تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاد کے لیے نکلے تو وہ وقت تھا کہ کھجوریں پک رہی تھی، باغات والے ان میں مشغول تھے۔ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ جمعرات کے روز آپ نے اس سفر کا آغاز کیا، اور سفر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن ہی پسند تھا، خاص سفر جہاد کا ہو یا کسی دوسرے مقصد کا۔ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح کو ارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں، مگر بغیر کسی تیاری کے واپس آ جاتا۔ میں دل میں کہتا کہ میں جہاد پہ قادر ہوں، مجھے نکلنا چاہیے، مگر یوں ہی آج اور کل میں میرا ارادہ ٹلتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر بھی میرے دل میں یہ آتا رہا کہ میں ابھی روانہ ہو جاؤں گا اور کہیں راستے میں مل جاؤں گا، اور کاش میں ایسا کر لیتا، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کی نیت خراب تھی۔ ہم بہت دفعہ یہ کہہ کے ٹال دیتے نا دوسروں کو، ٹھیک ہے یہ غلطی ہوگی لیکن ہماری نیت تو بہت اچھی تھی، نیت ان کی بھی بہت اچھی تھی، لیکن صرف سستی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے تشریف لے جانے کے بعد جب میں کہیں نکلتا تو یہ بات مجھے غمگین کرتی تھی کہ اس وقت پورے مدینہ میں یا تو وہ لوگ نظر آتے جو نفاق میں ڈوبے ہوئے تھے، یا پھر بیمار معذور جو قطعاً سفر کے قابل نہ تھے۔ دوسری طرف پورے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا کہیں خیال نہیں آیا، یہاں تک کہ آپ تبوک پہنچ گئے، یعنی اتنے لشکر میں پتہ ہی نہیں چلا کہ کون نہیں آیا۔ اس وقت آپ نے ایک مجلس میں ذکر کیا کہ کعب بن مالک کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ بنو سلمہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جہاد سے ان کے عمدہ لباس اور اس پر نظر کرتے رہنے نے روکا ہے، یعنی اپنے کپڑوں نے مشغول رکھا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات یہی لباس اور یہی پہننا اوڑھنا اور یہی چیزیں ہمیں ہمارے مقصد سے بھی غافل کرتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نے عرض کیا کہ تم نے یہ بری بات کہی ہے، یعنی تم نے ایسا کیوں کہا ان کے بارے میں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخدا میں نے ان میں خیر کے سوا کچھ نہیں پایا۔ یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے۔ اس سے اور کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کتنا چیک کرتے تھے کہ تم نے یہ بات درست نہیں کی۔ حضرت کعب کا بیان ہے کہ جب مجھے یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو مجھے بڑی فکر ہوئی، اور قریب تھا کہ میں اپنی غیر حاضری کا کوئی عذر گھبرا کر تیار کر لیتا اور ایسی باتیں پیش کر دیتا جس سے آپ کے دل سے ناراضگی نکل جاتی، اور اس کے لیے میں اپنے دوستوں سے بھی مدد لے لیتا، 2-4 کو گواہ بنا کے ساتھ لے جاتا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیالات اور وسوسے گھومتے رہے، یہاں تک کہ مجھے خبر ملی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، تو خیالات فاسدہ میرے دل سے مٹ گئے، اور میں نے سمجھ لیا کہ میں آپ کی ناراضگی سے کسی ایسی بنیاد پہ نہیں نکل سکتا جس میں جھوٹ ہو۔ اس لیے میں نے بالکل سچ بولنے کا ارادہ کیا کہ مجھے صرف سچ ہی نجات دلا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو چاشت کے وقت، یعنی صبح کو آفتاب بلند ہونے یعنی سورج نکلنے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے، اور آپ کی عادت یہی تھی
کہ سفر سے واپسی کا عموماً وقت یہی ہوتا تھا، ارلی مارننگ. چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے نا، یعنی 8-9 بجے کے قریب. عادت یہ تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے، 2 رکعتیں پڑھتے، پھر حضرت فاطمہ کے پاس جاتے، اس کے بعد ازواج مطہرات سے ملتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا طریقہ کار کیا تھا اور گھر والوں کا کتنا خیال رکھتے تھے، اور خواتین کی اہمیت بھی پتہ چلتی. اسی عادت کے مطابق آپ پہلے مسجد میں تشریف لے گئے، 2 رکعت ادا کی، پھر مسجد میں بیٹھ گئے. جب لوگوں نے یہ دیکھا تو غزوہ تبوک میں نہ جانے والے منافقین، جن کی تعداد 80 سے کچھ اوپر تھی، خدمت میں حاضر ہو کر جھوٹے عذر پیش کر کے اس پر جھوٹی قسمیں بھی کھانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ظاہری قول و قرار اور قسموں کو قبول کر لیا اور ان کو بیعت کر لیا، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور ان کے دل کے حال کو اللہ کے سپرد کیا. اسی حال میں بھی خدمت میں حاضر ہوا، چلتے چلتے سامنے جا کر بیٹھ گیا. جب میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تبسم فرمایا جیسے ناراض آدمی کبھی کیا کرتا ہے. یعنی آپ نے مسکرا کے تو مجھے دیکھا، لیکن اس مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بھی پھیر لیا. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے چہرہ مبارک کیوں پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ دین کے معاملے میں کسی شک و شبہ میں مبتلا ہوا، نہ اس میں کوئی تبدیلی کی. آپ نے فرمایا کہ پھر جہاد میں کیوں نہیں گئے؟ کیا تم نے سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا، بے شک یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے سوا دنیا کے کسی دوسرے آدمی کے سامنے بیٹھتا تو مجھے یقین ہے کہ میں کوئی عذر گھڑ کر اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے جدال اور بات بنانے میں مہارت حاصل ہے. شاعر تھے، یعنی میں باتیں بہت بنا سکتا ہوں، لیکن قسم ہے اللہ کی، میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر میں نے آپ سے کوئی جھوٹی بات کہی جس سے آپ وقتی طور پر راضی ہو جائیں تو کچھ دور نہیں کہ اللہ حقیقت حال آپ پر کھول کر مجھ سے دوبارہ ناراض کر دیں گے. اور اگر میں نے سچی بات بتا دی جس پر آپ مجھ سے ناراض ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں گے. صحیح بات یہی ہے کہ جہاد سے غائب رہنے میں میرا کوئی عذر نہ تھا. میں کسی وقت بھی مالی اور جسمانی طور پر اتنا قوی اور پیسے والا نہیں ہوا تھا جتنا اس وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے تو سچ بولا ہے. پھر فرمایا کہ اچھا جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے. یہی ہے وہ لفظ کہ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، پیچھے چھوڑ دیے گئے، یعنی معافی سے پیچھے چھوڑ دیے گئے. یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں سے اٹھ کر چلا تو بنی سلمہ کے چند آدمی میرے پیچھے لگے، کہنے لگے کہ اس سے پہلے تو ہمارے علم میں تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی، اس وقت کوئی عذر پیش کر دیتے جیسا دوسرے متخلفین نے پیش کیا، اور تمہارے گناہ کی معافی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا کافی ہو جاتا. بخدا یہ لوگ مجھے بار بار ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آ گیا کہ میں واپس جاؤں اور پھر جا کر عرض کروں کہ میں نے جو بات پہلے کہی تھی وہ غلط تھی اور میرا عذر صحیح تھا. یعنی لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ ورغلایا کہ میں جانے کو تیار تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سوچ آپ کے دوستوں اور کمپنی کے مطابق ہوتی ہے، جس طرح وہ کہیں آپ ویسے ہی سوچنے لگتے ہیں. مگر پھر میں نے دل میں کہا کہ میں ایک کے 2 گناہ نہ بناؤں. ایک گناہ تو پیچھے رہنے کا سرزد ہو چکا، دوسرا گناہ جھوٹ بولنے کا کر گزروں. پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ متخلفین میں کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے جس نے اپنے جرم کا اعتراف کیا ہو؟ لوگوں نے بتایا 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے تمہاری طرح اقرار جرم کیا ہے، اور ان کو بھی وہی جواب دیا گیا جو تمہیں کہا گیا کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. میں نے پوچھا وہ 2 کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ایک مرارہ ہے اور دوسرے ہلال ہیں. ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ ان میں سے پہلے یعنی مرارہ کے تخلف کا تو سبب یہ ہوا کہ ان کا ایک باغ تھا جس کا پھل اس وقت پک رہا تھا، تو انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے اس سے پہلے بہت سے غزوات میں حصہ لیا ہے، اگر اس سال جہاد میں نہ جاؤ تو کیا جرم ہے؟ ہم بھی تو بعض اوقات یہ سوچتے ہیں اس سے پہلے فلاں بھی نیکی کر چکے ہیں، یہ بھی تو کیا ہوا اگر اس موقع پر یہ نہ کریں؟ کوئی بہت بڑی بات ہے. لیکن جب انہیں بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جس نے مجھے جہاد میں جانے سے روکا. دوسرے بزرگ حضرت ہلال بن امیہ کا یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اہل و عیال عرصے سے جدا تھے. اس موقع پہ سب جمع ہو گئے تو یہ خیال آیا کہ اس سال میں جہاد میں نہ جاؤں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہ لوں. یعنی اتنے عرصے بعد ساری فیملی اکٹھی ہوئی ہے تو ابھی تھوڑا ان کو ٹائم دے دوں. دیکھنے کا تو جینوئن ریزن ہے، لیکن کچھ اوقات ایسے ہیں کہ جہاں انسان کو اپنی فیملی اور اپنے باغ اور اپنے بزنس اور اپنی باقی چیزیں جو ہیں ان کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے، اگرچہ ہمیشہ نہیں لیکن کچھ نازک موقعوں پر. انہیں جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے یہ عہد کیا کہ میں اب اپنے اہل و عیال سے علیحدگی اختیار کر لوں گا. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسے 2 بزرگوں کا ذکر کیا جو غزوہ بدر کے مجاہدین میں سے ہیں، یعنی ان دونوں نے بدر میں بھی شرکت کی ہوئی تھی. تو میں نے کہا کہ بس میرے لیے انہی دونوں کا عمل قابل تقلید ہے. یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلا گیا کہ بس ٹھیک ہے، اب انہیں 3 ہونے کی وجہ سے آپس میں سہارا ہو گیا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہم تینوں کے ساتھ سلام کلام کرنے سے منع کر دیا. اس وقت ہم تو سب مسلمانوں سے بدستور محبت کرتے تھے، مگر ان سب کا رخ ہم سے پھر گیا، ہم سے کوئی بات نہ کرتا تھا. ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے اب ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے، کوئی ہم سے کلام نہ کرتا، نہ سلام کرتا، نہ سلام کا جواب دیتا.
مسند عبد الرزاق میں ہے کہ اس وقت ہماری دنیا بدل گئی، ایسا لگنے لگا کہ نہ وہ لوگ ہیں جو پہلے تھے، نہ ہمارے باغ اور مکان وہ ہیں جو پہلے تھے، سب کچھ اجنبی نظر آنے لگا۔ مجھے سب سے بڑی فکر یہ تھی کہ اگر میں اس حال میں مر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا جنازہ نہ پڑھائیں گے، یا خدا نہ خواستہ اس عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں عمر بھر اسی طرح سب لوگوں میں ذلیل و خوار ہوتا پھروں گا، یعنی آپ نے اگر معاف نہیں کیا تو بعد میں کوئی معاف نہیں کرے گا، تو زندگی کیسے کٹے گی؟ اس کی وجہ سے میرے لیے ساری زمین بیگانہ اور ویرانہ نظر آنے لگی۔ اسی حال میں ہم پہ 50 راتیں گزر گئیں۔ اسی کیفیت کو یہاں ذکر کیا گیا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پہ بوجھ ہونے لگیں، اپنے آپ سے بیزار ہونے لگے، وظنوا، اور انہوں نے سمجھ لیا، اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، لیکن یہ سمجھ ہمیں نہیں آتی۔ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں میرے دونوں ساتھی مرارہ اور ہلال تو شکستہ دل ہو کر گھر بیٹھ رہے، رات دن روتے تھے، ضاقت علیہم انفسہم، لیکن میں جوان آدمی تھا، باہر نکلتا، چلتا پھرتا، نماز میں سب مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوتا، بازاروں میں پھرتا، مگر کوئی مجھ سے کلام نہ کرتا، نہ میرے سلام کا جواب دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نماز کے بعد حاضر ہوتا، سلام کرتا تو یہ دیکھا کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک کو جواب سلام کے لیے حرکت ہوئی یا نہیں، یعنی آپ کے ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں جواب میں۔ پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا تو نظر چرا کر آپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ رخ پھیر لیتے ہیں۔ جب لوگوں کی یہ بے وفائی دراز ہوئی تو ایک روز میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا جو میرے سب سے زیادہ دوست تھے۔ میں ان کے باغ میں دیوار پھاند کر داخل ہوا، ان کو سلام کیا، خدا کی قسم انہوں نے بھی میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے پوچھا، قتادہ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی وہ چپ رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب میں نے بار بار یہ سوال دہرایا تو تیسری یا چوتھی مرتبہ بھی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ جانتا اور اس کا رسول۔ یہ عزیز ترین دوست کا جواب تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حال ہوا ہوگا۔ کہتے ہیں میں رو پڑا اور اسی طرح دیوار پھاند کر باغ سے باہر آ گیا۔ آپ سوچیں، آپ کسی کے گھر جائیں اور بار بار آپ اس سے پوچھیں، نہ کوئی آپ کے سلام کا جواب دے، نہ کوئی آپ کو ویلکم کرے اور منہ موڑ لے آپ سے۔ اسی زمانے میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں چل رہا تھا کہ اچانک ملک شام کا ایک نبطی شخص جو غلہ فروخت کرنے کے لیے شام سے مدینہ آیا تھا، اس کو دیکھا کہ لوگوں سے پوچھ رہا ہے، کیا کوئی مجھے کعب بن مالک کا پتہ بتا سکتا ہے؟ کیونکہ شاعر تھے نا تو مشہور تھے ذرا۔ لوگوں نے مجھے دیکھ کر میری طرف اشارہ کر دیا، وہ آدمی میرے پاس آ گیا اور مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا جو ایک ریشمی رومال پر لکھا ہوا تھا، جس کا مضمون یہ تھا، اما بعد، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی اور آپ کو دور کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کی جگہ میں نہیں رکھا، تم اگر ہمارے یہاں آنا پسند کرو تو آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یعنی اب ایک بادشاہ کی طرف سے آفر ہوئی کہ تم اب ہمارے دربار میں آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں نے جب یہ خط پڑھا تو کہا یہ ایک اور امتحان اور آزمائش کہ اہل کفر کو مجھ سے اس کی طمع اور توقع ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ مل جاؤں۔ میں یہ خط لے کر آگے بڑھا اور ایک دکان پر تنور لگا ہوا تھا اور اس میں پھینک دیا کہ مجھے ایسی آفر نہیں چاہیے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں تو اچانک دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد خزیمہ بن ثابت میرے پاس آ رہے ہیں۔ آ کر یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کیا طلاق دے دوں، کیا کروں؟ انہوں نے بتایا نہیں، عملاً اس کے قریب نہ جاؤ۔ اس طرح کا حکم میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی پہنچا۔ میں نے بیوی سے کہا تم اپنے میکے چلی جاؤ، وہیں رہو جب تک کہ اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ ہلال بن امیہ کی اہلیہ خولہ بنت عاصم یہ حکم سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، ہلال ایک بوڑھے آدمی ہیں، ان کا کوئی خادم نہیں۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ نگاہوں سے صحیح دیکھ بھی نہیں سکتے، کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا خدمت کرنے کی ممانعت نہیں، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں۔ انہوں نے عرض کیا وہ تو بڑھاپے کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں، اور واللہ ان پر تو مسلسل گریہ تاری ہے، دن رات روتے رہتے ہیں۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں مجھے بھی میرے بعض متعلقین نے مشورہ دیا کہ تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیوی کو ساتھ رکھنے کی اجازت لے لو جیسا کہ آپ نے ہلال کو دے دی ہے۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا، معلوم نہیں آپ کیا جواب دیں، اس کے علاوہ میں جوان آدمی ہوں۔ اور پھر اسی حال میں نے 10 راتیں گزاری، یہاں تک کہ 50 راتیں مکمل ہو گئیں۔ مسند عبد الرزاق کی روایت میں ہے کہ اس وقت ہماری توبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 1/3 رات گزرنے کے وقت نازل ہوئی، یعنی 1/3 رات گزر چکی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی اور اس میں ہماری توبہ کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ جو اس وقت حاضر تھی، انہوں نے عرض کیا کہ اجازت ہو تو کعب بن مالک کو اسی وقت خبر کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہوا تو ابھی لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا، رات کی نیند مشکل ہو جائے گی۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر میں اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہ مجھ پر میری جان اور زمین باوجود وسعت کے تنگ ہو چکی تھی،
اچانک میں نے سلا پہاڑ کے اوپر سے کسی چلانے والے کی آواز سنی جو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک بشارت ہو۔ محمد بن عمر کی روایت میں ہے کہ یہ بلند آواز سے کہنے والے ابو بکر تھے، جنہوں نے جبل سلا پر چڑھ کر یہ آواز دی کہ اللہ نے کعب کی توبہ قبول کر لی، بشارت ہو۔ اور عقبہ کی روایت میں ہے کہ یہ خوشخبری حضرت کعب کو سنانے کے لیے 2 آدمی دوڑے، ان میں سے ایک آگے بڑھ گیا، جو پیچھے رہ گیا تھا اس نے یہ کیا کہ سلا کی پہاڑی پہ چڑھ کے آواز دے دی، اور کہا جاتا ہے یہ دوڑنے والے 2 لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے جو نیکی کے کام میں دوڑ رہے ہیں۔ ایک دوڑ میں آگے نکل گئے تو دوسرے نے پہاڑ پہ چڑھ کے پکار دیا۔ کعب بن مالک فرماتے ہیں یہ آواز سن کر میں سجدے میں گر گیا اور بہت خوشی سے رونے لگا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اب کشادگی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو ہماری توبہ قبول ہونے کی خبر دی تھی۔ اب سب طرف سے لوگ ہمیں مبارک دینے کے لیے دوڑ پڑے۔ بعض لوگ گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچے، مگر پہاڑ سے آواز دینے والے کی آواز سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب بن مالک کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو لوگ جوک در جوک مجھے مبارک دینے کے لیے آ رہے تھے۔ کعب فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کے گرد صحابہ کا مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ بن عبید اللہ کھڑے ہو کر میری طرف لپکے اور مجھ سے مصافحہ کر کے ہاتھ ملا کر قبول توبہ پر مبارکباد دی۔ طلحہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولتا۔ جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی کی وجہ سے چمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اے کعب بشارت ہو تمہیں ایسے مبارک دن کی جو تمہاری عمر میں پیدائش سے لے کر آج تک سب سے زیادہ بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ ایمان اور تقوی کا معیار دیکھیں کہ یہاں بھی فکر کیا ہے کہ اگر اللہ راضی نہیں ہوا تو بات نہیں بنے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم اللہ کی طرف سے ہے، تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر کر دیا۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھا تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ یہ ہے کہ میں اپنے سب مال و متاع سے نکل جاؤں، کہ سب کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا نہیں، کچھ مال ضرورت کے لیے رہنے دو، یہ بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا اچھا آدھا مال؟ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ میں نے کہا 1/3 مال؟ آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں کبھی سچ کے سوا کوئی بات نہ کروں گا۔ پھر فرمایا کہ جب سے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سچ بولنے کا عہد کیا تھا الحمدللہ آج تک کوئی کلمہ جھوٹ کا میری زبان پہ نہیں آیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں مجھے اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کعب فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ سے پرہیز کیا، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولتا تو اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح جھوٹی قسمیں کھانے والے ہلاک ہوئے، جن کے بارے میں قرآن میں یہ نازل ہوا سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، اور پھر آگے جا کر فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، بے شک اللہ فاسقوں کی قوم سے ہرگز راضی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو 50 دن کا وقت کیوں لگا؟ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن میں تبوک سے لوٹے تھے، تو جتنے دن آپ کے تبوک کے سفر پر لگے تھے اتنے دن ان کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، یعنی عدلے کا بدلہ ہوا تھا برابر کا۔ تو اس واقعے سے بہت سے سبق ملتے ہیں ہم کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ سچ بولنا اگرچہ مشکل ہے لیکن سچائی ہی میں انسان کی نجات ہے۔ دوسرا یہ کہ سفر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعرات کا دن پسند تھا۔ تیسرا یہ کہ اپنے کسی بھی بڑے سے، یعنی جس طرح انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بولا، اسی طرح ہمیں بھی اپنے کسی بڑے استاد یا بزرگ یا والدین یا کسی بڑے کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، بھلے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں لیکن جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ جھوٹ کی ایک نحوست ہوتی، جھوٹ بولنے والے سے فرشتے بہت دور چلے جاتے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض کوتاہیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے اجازت ہے کہ کوئی بھی سربراہ یا کوئی بھی امیر اپنے متعلقین کو سزا دے سکتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کے لیے 50 دن کے لیے ان سے کٹ آف کر لیا، بات چیت بند کر دی اور سب کو حکم دیا کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے۔ لیکن یہ سب کچھ نفرت کی وجہ سے نہیں تھا، عین محبت کی وجہ سے تھا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت کعب اپنے دھیان میں ہوتے تھے تو آپ ان کو دیکھتے رہتے تھے، یعنی دل میں محبت ہے لیکن دوسرے کے بھلے کے لیے، دوسرے کی تربیت کے لیے سزا دی جا رہی ہے، کسی ذاتی انتقام کے طور پر نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کو کہتے ہیں اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر دوستی اور اللہ کی خاطر دشمنی، کہ قتادہ گہرے دوست ہیں لیکن اللہ کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بعد تنہائی میں بھی، اکیلے بھی وہ بات کا جواب نہیں دیتے۔ اس پر ہم اپنی دوستیوں کو پرکھیں۔ عموماً ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا کلوز سرکل میں ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات کسی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کسی کی غیبت کر جاتے ہیں، کسی کے ساتھ اور کوئی برا بھلا کر جاتے ہیں،
اور سوچتے ہیں کہ اپنے ہی بیٹھے ہوئے ہیں نا، کھل کے بات کر لو. تو جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ ہر جگہ اللہ کے خوف سے ہی بولتا ہے. وہ کہیں بھی ایسی کھل کے بات نہیں کرتا کہ جس میں کوئی جھوٹ ہو یا کسی کا مذاق اڑانا ہو یا کسی کی توہین ہو یا کوئی بھی ایسا غلط کام ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک طرف پورا شہر ناراض ہے اور دوسری طرف ایک دوسری مملکت کے بادشاہ کا خط ملا ہے، لیکن کس طرح وہ اس شاہی پیغام کو بھی ٹھکرا دیتے ہیں اور اس خط کو نشانی کے لیے بھی پاس نہیں رکھتے، اٹھا کے تنور میں پھینک دیتے ہیں، راستے میں ہی گھر تک نہیں لے کے جاتے کہ یہ ایک اور بڑی آزمائش. کیونکہ شیطان ایسے موقعوں پہ خوب بہکاتا ہے. دیکھو تمہارا کسی نے خیال نہیں رکھا، تمہاری کسی نے پرواہ نہیں کی، تمہاری کسی نے نہیں سنی، تمہاری پچھلی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم بھی ان کو چھوڑ دو. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں، صحابہ میں ڈسپلن کتنا ہے کہ اگر کسی کام کو کرنے سے روک دیا گیا تو بس سب رک گئے، اور جب کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک سے ایک آگے بڑھ کے دوڑ رہا ہے کہ یہ نیکی کا کام میرے ہاتھوں ہو جائے. پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک کاموں کی تکمیل میں ایک دوسرے کو مبارک دی جا سکتی ہے. جیسے قرآن پاک اگر کسی کا مکمل ہوا ہے یا اور کوئی نیکی کا کام کو حج کر کے آیا یا عمرہ کر کے آیا یا اسی طرح کا کوئی اور نیکی کا موقع ہے تو اس کی مناسبت سے خوشی منائی جا سکتی ہے یا مبارک دی جا سکتی ہے. پھر اسی طرح جیسے پیچھے بھی آپ بہت سی آیات میں پڑھ چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کے طریقے میں کیا شامل ہے کہ صرف زبان سے نہیں بلکہ عملی طور پر بھی کچھ کیا جائے، اور اس میں آسان ترین طریقہ کیا ہے؟ صدقہ خیرات کرنا، کیونکہ صدقہ انسان کے گناہوں کو دھو دیتا ہے. یعنی اگرچہ توبہ قبول ہو چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے شکرانے کے طور پر صدقہ کیا. یعنی یہ صدقہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ مصیبت ٹل جائے، یہ اس لیے بھی تھا کہ شکرانہ ادا کیا جائے.